प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में खुशामदीद कहते हैं। और हर दफ़ा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए एक बड़ा ही अनोखा मौजू, और आज का जो हमारा मौजू है वो है दोज़ख। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ज़मीन पर जितनी मखलूक है सब फ़ना होने वाली हैं और हम में से हर एक ने एक दिन मर जाना है। लेकिन बच्चों, मरने के बाद ये मामला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि मरने के बाद हिसाब किताब का मामला होगा। और दुनिया में जो भी किया, यानी नेकियां की या गुनाह किए, अब मरने के बाद इसकी जज़ा और इसका बदला मिलेगा। अगर नेकियां की होंगी और वो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो गई होंगी तो इसकी जज़ा अच्छी होगी और बदले में सवाब मिलेगा और इनाम भी मिलेंगे। और अगर गुनाह किए होंगे तो इसके बदले में अजाब होगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक यानी दोज़ख। और इसी के हवाले से आज हम राशिद भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि दोज़ख क्या है, दोज़ख किस जगह पे है, दोज़ख में कौन लोग जाएंगे, और दोज़ख के हवाले से तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे राशिद भाई से। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बड़े ही तवज्जो से हमारा प्रोग्राम देखना है, क्योंकि एंड में राशिद भाई हमें दोज़ख से बचने के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आइए बढ़ते हैं राशिद भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप बच्चों कैसे हैं? राशिद भाई, आज हमारा मौजू है दोज़ख, तो इंशाअल्लाह हम आपसे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। चुनांचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिससे मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसमें सुना करते हैं हम तिलावत कुरान पाक कारी साहब से। जी कारी साहब, तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हिलाल भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बड़े ही अदब एहतराम से सुनना है, क्योंकि जहाँ पे तिलावत कुरान पाक हो वहाँ पे अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं। जी हिलाल भाई, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यन्नस समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम
وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظीम सुभान अल्लाह माशा अल्लाह हिलाल भाई, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखिए। हमें कुरान पाक की कुछ ना कुछ तिलावत करते रहना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक वो अजीम किताब है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अच्छा राशिद भाई, आज हमारा मौजू जो है दोज़ख, क्या इरशाद फरमाएंगे आज हमारे मौजू के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे अम्मी अब्बू हैं, ये दुनिया है दारुल अमल, यानी अमल करने की जगह। आपने जिस तरह शुरू में फरमाया कि अगर आप अच्छे काम करते हैं, नेकियां करते हैं, तो क़यामत वाले दिन उसकी जज़ा मिलेगी, उसका इनाम मिलेगा। और अगर कोई दुनिया के अंदर गुनाह करता है, अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है, नमाज नहीं पढ़ता, माँ बाप का दिल दुखाता है, तो अब क़यामत वाले दिन उसे फिर सज़ा मिलेगी। दुनिया जिस तरह मैंने कहा ये दारुल अमल है, यानी अमल करने की जगह है, और क़यामत वो है दारुल जज़ा, यानी जज़ा का दिन। अगर दुनिया में जिसने अच्छे काम किए होंगे उसे क़यामत वाले दिन अच्छी जज़ा मिलेगी,
اگر دنیا میں کسی نے گناہ کیے ہوں گے تو قیامت والے دن اسے سزا ملے گی، یعنی عذاب ہو. یعنی عذاب ہوگا. ہاں اللہ پاک اگر کسی کو معاف کر دے اور اللہ پاک کی کسی پر رحمت ہو جائے. اچھا پیارے بچوں، آپ نے سوال کیا تھا دوزخ کے بارے میں، کیونکہ ہمارا موضوع دوزخ ہے، جہنم بھی اس کا نام ہے. پیارے بچوں، جہنم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو اسی طرح اللہ رسول کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، تو گناہگار جو ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں تیار کیا گیا ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک نے کافروں کے لیے، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے اور گناہگاروں کے لیے، منافقین کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے ایک جگہ تیار کی ہے جس کا نام ہے جہنم. اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں. یہ ایک مکان ہے جو ظالموں، سرکشوں کے عذاب کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں سخت اندھیرا ہے اور بہت تیز آگ ہے. اس جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں اور ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے، یعنی بہت بڑے بڑے سانپ ہیں. 70,000 پھر بچھو ہیں. اور ان جگہوں میں، یعنی یہ جو جہنم کی وادیاں ہیں، ان میں کون جائے گا؟ جو منافق ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، وہ ان میں ضرور جائیں گے. یعنی جو گناہ کے کام کرتے جو گناہ کے کام کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانیاں کی ہوں گی، یہ جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی پھر باہر نہیں آئیں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے جہنم سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا مانگتے رہا کریں. اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. راشد بھائی، کیا گناہگار مسلمان جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ والے کام کرتے ہیں، کیا وہ بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں بیٹا، وہ جو مسلمان جو ہے نا، جیسے دنیا کے اندر مسلمان تھے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، یعنی انہیں کلمہ نصیب ہوا، تو اب ایسے جو لوگ ہیں نا، ایسے لوگ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے جائیں گے تو صحیح، لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. جہنم میں ہمیشہ رہیں گے غیر مسلم، کافر، جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، وہ رہیں گے. جو مسلمان ہیں گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصہ رہیں گے، یا جب تک اللہ نے چاہا انہیں گناہوں کی سزا ملے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو شفاعت سے وہ جہنم سے باہر آ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر ان کا عذاب پورا ہو جائے گا تو اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد وہ جہنم سے نکل جائیں گے اور اللہ پاک کی رحمت یقیناً ہوگی. اور بعض ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک کی خاص ایک رحمت ان پر ہوگی جو ویسے ہی جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے بعد وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے. مسلمان جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جنت میں. یعنی اگر گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے بھی گئے لیکن بالآخر انہوں نے جنت میں ہی آنا ہے. جنت میں ہی جانا ہے، کیونکہ بیٹا جنت جو ہے نا وہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور جہنم کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. جہنم میں ہمیشہ کافر جو غیر مسلم ہے نا وہ رہیں گے. اچھا راشد بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گناہگار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا، یعنی جو گناہ کے انہیں عذاب ملیں گے اس کو پورا کر کے جنت میں جائیں گے، اور غیر مسلم ہمیشہ ہی دوزخ میں رہیں گے. تو یہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ آپ بتا دیں تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. بہت پیارا بیٹا آپ نے سوال کیا. ویسے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں تو ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، اور کون سے ایسے اچھے اچھے کام ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام قرآن پاک ہماری بہت اچھی طرح سے رہنمائی کرتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی، بغاوت کی اور حد سے بڑا
या जिसने नाफरमानी की, तो बहरहाल वो शख्स जिसने सरकशी की, व आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, आखिरत पर दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। इसकी तफसीर में लिखा है कि जो शख्स दुनिया के अंदर नाफरमानी में मुब्तला रहा और हद से बड़ा, यानी जो अल्लाह पाक ने एक हद की है, एक बाउंड्री दी है कि आपने ये काम करने हैं, और वो उससे बड़ा, हद से बड़ा नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी, उसने सरकशी की और कुफर इख्तियार कर लिया, माज़अल्लाह, मुसलमान अगर था इस्लाम छोड़ दिया, या फिर वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ, गैर मुस्लिम ही रहा, तो फरमाया और दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, आखिरत यानी क़यामत के दिन पर, क़यामत की सोच उसने ना अपनाई, क़यामत का फिक्र ना रखा, ये डर, यानी दुनिया को अच्छा समझा, दुनिया को अच्छा समझते हुए उस आखिरत से वो गाफिल हो गया, क़यामत से वो गाफिल हो गया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास मुझे हाजिर भी होना है। तो अगर जिसने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी और अपनी ख्वाहिशात को, अपनी गलत ख्वाहिशात को, जो एक दिल में आरज़ू आती है, ख्वाहिशें होती हैं, वो उसने गुनाहों में लगा रहा, अगर अपनी ख्वाहिशात को गुनाहों की तरफ उसने लगाए रखा, तो उसके बारे में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। प्यारे बच्चों, ये जो आयात करीमा है ना, ये है गैर मुस्लिम के लिए, जो काफिर हैं, क्योंकि काफिर जो होते हैं, गैर मुस्लिम जो होते हैं, वो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और मुसलमान जो होते हैं वो तो बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का इन्हें दर्स दिया है। अच्छा निहाल भाई, आपने सवाल किया था कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें जहन्नम में ले जा सकते हैं। होगा क्या, क़यामत वाले दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। अच्छा, जहन्नम में कुछ गुनाहगार भी जब जाएंगे और उनकी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, अल्लाह पाक की रहमत से वो जहन्नम से निकल जाएंगे। अब जहन्नम के अंदर सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे, सिर्फ गैर मुस्लिम जो ईमान वाले नहीं हैं। तो उस वक्त क्या होगा, आपस में ये गुफ्तगू करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। इसी बातचीत को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान किया, फरमाया फ़ी जन्नात यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, और बागों में मुजरिमों से पूछते हैं। जन्नती जो हैं वो जन्नत के बागों में मुजरिमों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, मा सलककुम फ़ी सकर, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले गई, कौन सा ऐसा काम दुनिया में करते थे कि जो तुम्हें जहन्नम में ले गया। तो आगे से वो मुजरिम जवाब क्या देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। और क्या कहेंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं देते थे। और क्या कहेंगे, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा फिक्रें करते थे। बेहुदा, गलत, बुरी फिक्र करने वालों के साथ, सोचो विचार करने वालों के साथ हम भी इसी तरह की बेहुदा फिक्रें करते थे। और कहेंगे वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे। दुनिया में इंसाफ का जो दिन यानी क़यामत का जो दिन है, हम दुनिया में उसे झुटलाते रहे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आई। तो प्यारे बच्चों, इन आयात करीमा में अल्लाह पाक ने जो जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं उनको बयान किया। कितने काम बयान किए गए, 4। सबसे पहला, नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी वो दुनिया के अंदर नमाज का एतिकाद ही नहीं रखते थे कि नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ होने का यकीन नहीं रखते थे, क्योंकि नमाज को फ़र्ज़ जानना ये ज़रूरी है। जो नमाज को फ़र्ज़ नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने पहली बात क्या कही कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी इसका एतिकाद नहीं रखते थे, और जब यकीन नहीं रखते थे, इसको फ़र्ज़ नहीं मानते थे, तो पढ़ते भी नहीं थे। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, कहा कि हम मिस्कीन को, गरीबों को खाना नहीं देते थे, ठीक है ना। और तीसरा अमल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो बेहुदा फिक्र वाले थे, जो बुरी बुरी बातें सोचते हैं, उनके साथ हम भी इस तरह के गलत सोचें रखा करते थे।
تو تیسری بات انہوں نے کیا کہا کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. دنیا کے اندر ہم یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, قیامت میں سوال جواب ہونے ہیں, قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اس طرح کی باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے تھے, تو جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے راشد بھائی سے دوزخ کے حوالے سے اور انوکھی معلومات پوچھتے ہیں. راشد بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جہنم کے بارے میں ہم نے سنا تو, لیکن جہنم ہے کہاں؟ جہنم کے بارے میں ایک قول بیٹا یہ ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے. جس طرح آسمان 7 ہے نا, اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں, اور 7ویں زمین کے نیچے وہ ہے جہنم, جس کو ہم دوزخ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک قول اس میں یہ ہے. راشد بھائی یہ بھی بتائیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے بیٹا 7 دروازے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لہا سبعۃ ابواب, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. اب 7 دروازے ہیں تو جہنم کتنا بڑا ہوگا؟ دروازے 7 ہیں, جہنم ہوگا کتنا بڑا؟ آیت کا جو جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں, 7 درجے کہہ لیں, سٹیپس کہہ لیں, یا 7 حصے کہہ لیں جہنم کے, وہ ہیں جن کے نام یہ ہیں. ایک کا نام ہے جہنم, لظا, حطمہ, سعیر, سقر, جحیم اور حاویہ. یہ ان 7 طبقات کے نام ہیں. اس پوری آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کی, ابلیس کی پیروی کرنے والے جو ہیں نا, وہ بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوں گے, اور سب اپنے اپنے جو ان کے مقام ہیں, جو ان کی سزا دینے کی جو جگہ ہے, تو وہاں وہ داخل ہوں گے. کوئی جہنم میں, کوئی سعیر میں, کوئی جحیم میں, کوئی سقر میں, کوئی حاویہ میں. ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ, ایک حصہ جو ہے نا وہ خاص ہے, جس میں یہ رہیں گے اور ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ پاک سے ہمیشہ بیٹا دعا مانگنی چاہیے, اللہ پاک ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے, جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. پیارے بچوں, دنیا کے اندر دعا جو مانگنے والے ہیں نا, 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو دعا مانگتے ہیں صرف دنیا کے بارے میں, میری دنیا اچھی ہو جائے, مجھے پیسے مل جائیں, دولت مل جائے, مجھے اچھا گھر مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے. اور ایک وہ افراد ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک قیامت کے دن مجھے شرمندگی نہ ہو, قیامت میں جہنم کی سزا مجھے نہ ملے. اس طرح دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, کوئی آدمی یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. صرف دنیا کے لیے دعا مانگتا ہے, آخرت کے لیے, قیامت کے لیے دعا نہیں مانگتا. اللہ پاک نے فرمایا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اور دوسرا شخص وہ کیسے دعا مانگتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور کوئی یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائی دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. یہ کتنی اچھی دعا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب بھی اپنی دنیا کے لیے دعا مانگیں, اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا مانگیں. اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے, اور قیامت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو, ہمیں پشیمانی نہ ہو, رسوائی نہ ہو. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ دنیا میں نے کیا کیا ہے. اور خاص طور پر جہنم کے عذاب سے ضرور دعا مانگنی چاہیے. نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو, ہماری دعا قبول ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل جائے. اچھا راشد بھائی, معاذ اللہ اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گیا, یعنی غیر مسلم ہو گیا, تو اس کے بارے میں ہمارا قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بیٹا دنیا کے اندر مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. ایک ہوتا ہے مسلمان کہ جو اللہ پاک پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, قیامت کے دن پر,
جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، ان کو مانتا ہے. اور ایک ہیں غیر مسلم کافر کہ جو ان کو نہیں مانتے، جو اللہ پاک کو بھی نہیں مانتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ ہوتے ہیں کافر. اچھا، آپ نے جو سوال کیا کہ پہلے مسلمان تھا اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر اب کافر ہو گیا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مرتد. مرتد جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو اسلام کو چھوڑ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیر مسلم ہو جائے، ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور دنیا کے اندر اس نے جو بھی نیک کام کیے ہوں گے، جیسے مسلمان تھا، اس نے حج کیا، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس نے نمازیں پڑھیں، اس نے روزے رکھے، کوئی بھی اس نے اچھے اچھے کام کیے، جیسے ہی اس نے اسلام کو چھوڑا، وہ غیر مسلم ہوا، اس کے سارے اعمال جو ہے نا، سارے نیک کام، سارے اچھے کام وہ برباد ہو گئے، وہ ضائع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یعنی اب اس کا کوئی اسے ثواب نہیں ملے کوئی اسے ثواب نہیں ملے گا. اور اب وہ جب مرے گا تو قیامت کے دن اب وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور کافر ہو کر پھر وہ مرے، پھر کافر ہو کر مرے، تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں برباد ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر ہمیں استقامت دے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ. ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ اے میرے غلاموں تم بھی اللہ پاک سے اس طرح دعا کیا کرو. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا راشد بھائی، ایک اور بات پوچھنی تھی، کیا انسان کو دوزخ سے مال و دولت بچا لے گا؟ بیٹا دیکھیے، دوزخ سے جو بچانے والی چیز ہے نا، وہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور خاص طور پر اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اب وہ جہنم میں جائے گا بھی تو اس سے نکل آئے گا. لیکن جس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا، جو غیر مسلم رہا، اب اگر وہ دوزخ میں جائے گا، جہنم میں چلا گیا، اب اگر وہ اللہ پاک سے کہے گا کہ یا اللہ پاک میری ساری دولت لے لو اور مجھے جہنم سے نجات دے دے، یا اللہ میری بادشاہت لے لے مجھے جہنم سے نجات دے دے، اب مال و دولت، دوست، رشتہ دار، کوئی بھی اب اسے دوزخ سے، کوئی بھی تعلقات اب اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتے. راشد بھائی، آج کل ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اچھا پہلے مجھے آپ بتائیے، آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو پیپر میں فرسٹ آ گیا ہو، ٹاپ کیا ہو جس نے اسکول میں، وہ کامیاب ہو گیا. یہ تو دنیا کی کامیابی ہے نا. پیارے بچوں دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے حقیقی کامیابی وہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے اور قیامت کے دن وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ ہے مسلمان کی کامیابی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی مراد کو پہنچا، وہی کامیاب ہوا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. دنیا میں، دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا مال ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے نجات مل جائے، دوزخ سے نجات ملے اور جنت میں انسان جانے میں کامیاب ہو جائے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچیں کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہوں. جنت میں کون کون سے اعمال لے کر جا سکتے ہیں؟ نماز پڑھنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، اور دوسروں کی خیر خواہی کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کے کام آنا. یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں. اور جہنم میں لے جانے والے کام کچھ تو ہم نے بیان کیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نماز نہ پڑھنا، تو یہ وہ کام ہوتے ہیں جو جہنم میں لے کر جاتے ہیں. اچھا راشد بھائی، آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے اور بہت بڑی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، تو اس کا جو سب سے نیچے والا جو حصہ، سب سے نیچے والا مقام، تو اس میں کون لوگ ہوں گے؟
اس میں بیٹا وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر مسلمان تو ہوں گے بظاہر، یعنی کہ دکھانے کے لیے مسلمان ہوں گے لیکن دل سے غیر مسلم ہوں گے، انہیں کہتے ہیں منافق۔ منافق یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور دل کے اندر وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، وہ غیر مسلم ہی رہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو انہیں جہنم کے اس سب سے نیچے والے حصے سے نکال سکے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، بات ہمیشہ وہی کرنی چاہیے جو دل میں ہو۔ زبان سے آپ اچھی بات کرتے ہیں، دل کے اندر بھی وہ اچھی بات ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں زبان کے اوپر کچھ اور ہو، دل کے اندر آپ کے کچھ اور ہو، یہ تو بری بات ہوتی ہے نا۔ مسلمان جو ہوتے ہیں، جو اچھے بچے جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زبان سے اسے بولیں کہ ہمارا دوست ہے اور دل میں نفرت لیے بیٹھے۔ دل میں نفرت لیے بیٹھا ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اچھا راشد بھائی، ہمیں جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم سے کس طرح پناہ مانگتے تھے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے لوگ جنت میں جائیں گے، ہیں جن کا نام لے کر، جن کے وسیلے سے اگر اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک جہنم سے نجات دیتا ہے، جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہو کان یتعوذ من عذاب القبر وعذاب جہنم، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے اور اس سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس، وہ کزن ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمہم ھذا الدعاء، کہ آپ اپنے غلاموں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے کما یعلمہم السورۃ من القرآن، جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اس طرح آپ یہ دعا سکھاتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں قبر کے عذاب سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے، آزمائش سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ اس طرح ایک دعا میں نے آپ کو قرآنی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ تو اس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو جہنم سے بچنے کی آپ دعائیں اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں میں خاص طور پر اس دعا کو شامل کریں، اللہم اجرنی من النار۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے ضرور جہنم سے نجات ملے گی۔ اچھا راشد بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ غیر مسلم اور جو مسلمان گناہ گار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا جہنم ابھی پیدا کی جا چکی ہے؟ جی بیٹا، جہنم اور جنت یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی مقام پر اس بات کو بیان کیا، جیسے جنت کا ذکر کیا تو اس کے بعد فرمایا گیا اعدت للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جہنمیوں کی جب بات کی گئی تو اس کے آخر میں فرمایا گیا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار رکھی گئی ہے۔ تو اس کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں،
जन्नत भी पैदा हो चुकी है और जहन्नम भी पैदा हो चुकी है। अल्लाह पाक जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए और जहन्नम से हम सबको महफूज रखे। आमीन। अच्छा राशिद भाई, जहन्नम में सिर्फ इंसान होंगे या और कोई भी होगा? जहन्नम में एक तो बेटा इंसान होंगे, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, और दूसरे फरिश्ते जो है ना, फरिश्ते भी होंगे जहन्नम में। राशिद भाई, फरिश्ते तो मासूम हैं, वो जहन्नम में? हाँ नहीं, फरिश्ते जो होंगे ये इनको अजाब लेने के लिए नहीं, अजाब देने के लिए होंगे। अच्छा, अजाब जैसे देने के लिए। हाँ, अजाब देने के लिए जो है ना ये फरिश्ते होंगे। जैसे अब थाना होता है, थाना है, पुलिस जहाँ होती है, तो पुलिस किस लिए होती है? वो तो मारने के लिए होती है ना, सज़ा देने के लिए। जो गलत काम करने वाले जो होते हैं, तंग करने वाले जो होते हैं, उनको सज़ा देने के लिए पुलिस होती है। इस तरह जेल में जो लोग होते हैं, जैसे ऑफिसर होते हैं, जेलर होते हैं, वो सज़ा देने के लिए होते हैं। तो इसी तरह जहन्नम के अंदर इन गैर मुस्लिमों को, काफिरों को सज़ा देने के लिए वो फरिश्ते होंगे। अच्छा राशिद भाई, जैसा कि आपने बताया कि दोज़ख में फरिश्ते होंगे और वो अज़ाबात देंगे, तो कितने फरिश्ते होंगे? फरिश्ते तो बेटा बहुत सारे होंगे, फरिश्ते तो बहुत सारे होंगे जो अजाब देंगे, लेकिन 19 फरिश्ते ये वो हैं जो निगरान हैं दोज़ख के। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया अलैहा तिस्अता अशर, और दोज़ख पर 19 जो है ना निगरान हैं, 19 निगरान हैं। और फरमाया वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, और हमने दोज़ख के निगरान ना किए मगर फरिश्ते। फरमाया वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू, और हमने इनकी ये गिनती ना रखी मगर काफिरों की आजमाइश के लिए। जो गैर मुस्लिम हैं उनकी आजमाइश के लिए ये 19 हमने तादाद रखी। अच्छा राशिद भाई, हमें ये तो पता चल चुका है कि जहन्नम में काफिर होंगे, लेकिन जहन्नम में काफिरों को किस तरह अजाब दिया जाएगा? देखिए बेटा, जहन्नम के अंदर दोज़खियों को अजाब तो बहुत तरह के दिए जाएंगे, अल्लाह ही जानता है किस किस तरह इनको अजाब दिया जाएगा। लेकिन हमारे सामने अहदीस करीमा के अंदर और कुरान पाक में कुछ इनके जो वाक़यात, कुछ इनके हालात, इनको अजाब देने के जो अंदाज़ बयान हुए हैं, मैं उनमें से कुछ आपके सामने बयान करता हूँ कि इनको सुनकर मदनी चैनल के नाजरीन वो गुनाहों से बचें और जहन्नम के अजाब को सुनकर याद करके नेकियां करने की तरफ वो रग़बत करें कि हम भी नेक काम करें और बुरे कामों से बचने में कामयाब हो जाएं। दोज़खियों को जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। जब वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा इनको नया गोश्त, नया जिस्म दिया जाएगा, फिर इनको इसी तरह ज़िंदा करके इनको आग में जलाया जाएगा और ये अज़ाब बार बार होता रहेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को जलाया, तो ये जहन्नम की आग बहुत सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को मज़ीद जलाया गया तो अब ये सफ़ेद हो गई, और उसके बाद फिर दोबारा 1000 साल तक जब जलाया गया तो ये जहन्नम की आग बहुत काली हो गई, और फरमाया कि अब वो बहुत ही खौफनाक सियाह रंग की है जहन्नम की जो आग है, अल अमान वल हफीज़। एक और हदीस पाक में है, जहन्नम का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 साल का रास्ता है। 70 साल अगर कोई सफ़र करे, 70 साल तक चढ़ता रहे तो फिर जाकर वो उसकी बुलंदी तक पहुंच सकेगा। यानी 70 साल तक चढ़ने के बाद वो पहाड़? हाँ, 70 साल चढ़ने के बाद उसकी बुलंदी तक पहुंच सकेगा। उस पहाड़ का नाम है सऊद। सऊद उस पहाड़ का नाम है, और दोज़खियों को उस पर चढ़ाया जाएगा। 70 साल तक वो चढ़ते रहेंगे, जब उसकी बुलंदी तक पहुंचेंगे फिर उन्हें ऊपर से नीचे गिराया जाएगा, तो 70 साल तक वो नीचे पहुंचेंगे। इस तरह हमेशा उन्हें अजाब दिया जाता रहेगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह एक हदीस पाक में यह भी बयान किया गया कि जहन्नम की आग में झुलस कर, जल कर ऐसे मस्क हो जाएंगे, जो दोज़खी है ना, जो जहन्नमी है, जहन्नम में होंगे, ऐसे मस्क हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सुकड़ कर आधे सर तक पहुंच जाएगा, इतने ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह नीचे का जो होंठ है ना, वो लटक कर नाव तक चला जाएगा। प्यारे बच्चों, इतने सख्त किस्म के जहन्नम के अंदर अजाबात होंगे। इसी तरह दोज़खियों को जहन्नम के अंदर ऐसा खाना खिलाया जाएगा जो उनके हलक में फंस जाएगा।
حلق سے نیچے پیٹ میں نہیں جائے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا۔ جب یہ پانی مانگیں گے تو اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ پانی برتن میں ان کے سامنے لایا جائے گا تو ان کے چہرے کی جو کھال ہوگی نا وہ جل بھن کر وہ کھال اتر کر برتن میں گر جائے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاسیم، گناہ گاروں کی خوراک ہے، کل مہلی یغلی فی البطون، فرمایا کہ تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا پانی جوش مارے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف، ثم صبوا، پھر اسے بزور گھسیٹتے لے جاؤ، فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے اگر زقوم جو درخت ہے نا اس کا ایک قطرہ، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا وہ تلخ اور بدبودار بنا کر رکھ دے، کوئی چیز کھانے کو دل نہ کرے۔ اللہ پاک ایسے عذابات سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ اللہ پاک سے بس یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب کرے اور جہنم کے عذابات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ راشد بھائی آخر میں یہ بتائیے کہ ہم جہنم سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ بیٹا سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے کہ جو جہنم میں لے کر جانے والے ہوں۔ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں اور ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویک 4 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔